सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दील विद डॉक्टर दानिश के साथ हाज़िर हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही अहम गेस्ट हैं और वो मेहमान हैं, उनके साथ एक एक्सक्लूसिव सेगमेंट है हमारा। सैयद नवेद कमर साहब, साबिक़ वफाकी वज़ीर, सीनियर रहनुमा व कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक बहुत ही अहम सतून समझे जाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और हुकूमती कई अहम तरीन ओहदों पे रह चुके हैं। जी नवेद कमर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी मुझे आ रही है, थैंक यू। अच्छा सर, मैं सबसे पहले तो आपसे ज़रा सा मुख्तसर से ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमारा एक सेगमेंट है ये 19-20 मिनट का, तो मैं मुख्तसर से ये पूछना चाहूँगा क्योंकि आप किसी न किसी तरीके से इस हुकूमत का साथ तो दे रहे हैं, हालांकि आप काबीना का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन ये बताइए सर कि मौजूदा हुकूमत की जो 15 महीने की कारकर्दगी है, ज़ाहिर है आपने ऑब्ज़र्व किया होगा क्योंकि आप साथ भी दे रहे हैं, तो आप समझते हैं, मुतमईन हैं इनकी मजमूई कारकर्दगी पे सर? मैंने ख्याल 15 महीने तो नहीं हुए अभी, लेकिन कोई भी हुकूमत जो पाकिस्तान में आती है उसका एक मिक्स्ड रिव्यू ही आपको मिलता है। कुछ चीज़ें हैं जो कि आप सराह सकते हैं, उनकी जो कम से कम कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो पॉजिटिव, जो काफ़ी नेगेटिव थे अब पॉजिटिव होने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कई चीज़ें हैं जिस पे मैं खासकर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का अंसर है वो अभी तक उस हद तक नहीं आया जिससे आदमी सेटिस्फाई हो कि अब हर चीज़ जो है वो सही डगर की तरफ चल रही है। बीच में क्राइसिस भी आए, क्राइसिस भी हमने मिल के फेस किए, लेकिन अब आगे बढ़ने का टाइम है। अब मुल्क को जो पहले साल की हिकअप्स होती हैं उससे आगे बढ़ के गवर्नेंस की तरफ जाना है और लोगों को कुछ जो है समरात मिले इन सब चीज़ों के, उस की तरफ जाना है, जो कि अभी तक कोई इतने वाज़ेह तौर पे नहीं हो रहा। अच्छा सर, ये बताइए कि आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए? क्योंकि एक ख़बर ये भी आ रही है कि पार्लियामेंट के अंदर ही से, ज़ाहिर है ये ख़बर आती है तो तस्दीक हमें आप ही लोगों से ही करना है, और आप एक मजबूत इत्तेहादी हैं, कि पार्लियामेंट के अंदर से कोई तब्दीली आ रही है या कोई नया सेटअप आ रहा है। तो आपने ख़ुद कहा अभी मुकम्मल भी नहीं हुआ है 15 महीने की हुकूमत को, लेकिन कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं, कई चीज़ें होनी हैं, अब फैसला साजी में कहाँ हैं वो भी आपने बताया। लेकिन क्या अगर ऐसा कोई अमल होता है कि पार्लियामेंट के अंदर से कोई तब्दीली लाई जाए या कोई स्ट्रक्चर चेंज हो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या होगा सर? पहली चीज़ तो ये कि जो भी हुकूमत इलेक्ट होके आती है उसको अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए पूरी मुद्दत मिलनी चाहिए। तो उस लिहाज से तो मैं किसी सूरत में भी इस चीज़ का हामी नहीं हूँ। हाँ, ये ज़रूर होता है कि गवर्नमेंट चेंज भी होती हैं। उसी पार्लियामेंट से हमने देखा है कि पिछले 3 पार्लियामेंट्स जो हैं, बल्कि 4, उसमें असेंबली तो रही लेकिन प्राइम मिनिस्टर्स चेंज होते रहे। 2008 में भी 2 प्राइम मिनिस्टर्स आए, 13 में भी 2 प्राइम मिनिस्टर्स आए, 18 में भी 2 प्राइम मिनिस्टर्स आए। तो ये इन अ वे का जो है वो इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। जो आप ये र्यूमर्स सुन रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा चस्का लेने के लिए भी लोग इस किस्म की बातें फैलाते हैं। मुझे कोई उसमें हकीकत नज़र नहीं आ रही, ना ऐसा सीरियस मूव है। अच्छा सर, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको रजिस्ट करेगी सर? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर तो इस किस्म की कोई भी साजिश वैसे भी कामयाब नहीं होगी। सही बात। सो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करती है तो होगा, वरना नहीं होगा। तो ये कहना कि हम सपोर्ट करेंगे, जाहिर है कि हम इस वक्त सपोर्ट नहीं कर रहे, इसीलिए इस किस्म की कोई चीज़ नहीं हो सकती। अच्छा सर, ये बताइए कि कब तक काबीना का हिस्सा बनने जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? अभी तक तो कोई ना ऐसा इरादा है, ना ऐसा डिस्कशन है कि इस हुकूमत को फॉर्म
किया जाए। तो ये भी एक स्पेकुलेटिव बात है जो कि जब से शुरू हुआ। फिर मैं वाज़ेह करूं, ये इलेक्शन 2024 के फरवरी में हुए थे, और जो असेंबली वगैरह आई मार्च अप्रैल में, तो अभी मार्च अप्रैल 25 भी नहीं हुआ। 14 या 15 माह की हुकूमत ना उसको काउंट करें, वो जितने भी 8 महीने 9 महीने 10 महीने की हुकूमत है, उसमें जितनी भी कारकर्दगी है, जैसे मैंने कहा, ये तो मिक्स बैग है। कुछ पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। तो काबीना का हिस्सा सर आपने बनने का अभी फैसला नहीं किया है, ठीक है सर। अच्छा सर, मैं डिस्कशन नहीं हुई, फैसला तो दूर की बात। अच्छा, डिस्कशन तक नहीं हुई, तो बड़ी बात कर दी आपने। अच्छा सर, ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौजूदा हुकूमत ख़ास तौर पर PMLN के दरमियान एक रिटन मुआहिदा हुआ है, जिसकी बाज़गुश्त, जिसकी स्टेटमेंट हमने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से भी सुनी। चेयरमैन सेनेट जो हैं वो जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी भी उस पर बड़ा ज़ोर दे रहे हैं। इसके अलावा गवर्नर पंजाब भी दे रहे हैं। तो सर, वो कौन सी ऐसी एग्रीमेंट है अब भी कि जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो रिटन एग्रीमेंट पर अमलदारी हो, जो नहीं हो रही है? नहीं, एग्रीमेंट तो था, और रिटन एग्रीमेंट था। उसको साइन मियां शहबाज शरीफ साहब ने PMLN की तरफ से किया था, और बिलावल भुट्टो साहब ने पीपल्स पार्टी की तरफ से किया था। तो वो तो एग्रीमेंट है, वो तो मेरा ख्याल है सर्कुलेट हुई काफ़ी सर्कल्स में, दो इट इज़ नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, फिर भी सर्कुलेट हो चुकी है। उसकी कई चीज़ें, कई शिकें ऐसी हैं जो कि इम्प्लीमेंट हो भी चुकी हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी शिकें हैं जो कि इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुई। तो जाहिर है कि जो नहीं हुई उस पर बार बार ये सवाल उठता है कि ये अभी तक क्यों नहीं हुई। और उस पर कमेटियाँ भी बनी हैं, हम डिस्कशंस में भी जाते हैं, मीटिंग्स भी होती हैं, कोशिश करते हैं कि ये मामला जो है वो सेटल हो जाए ताकि हम आगे बढ़ें। खुद PMLN के कुछ लोग ऑफ द रिकॉर्ड कई बातें करते हैं जिससे सही सूरत हाल सामने नहीं आती, क्योंकि उनका ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में इंतज़ामी और माली इख्तियारात मांग रही है, और जो कि मरियम नवाज़ साहबा किसी भी सूरत में देने को तैयार नहीं है। सर, इस पे थोड़ी सी बताएंगे कि अगर यही बात है या ये बात नहीं है जो कि एग्रीमेंट का अभी तक हिस्सा नहीं हुआ? देखिए, जो एग्रीमेंट हुई थी वो तो दो पार्टीज के दरमियान थी, वो हुकूमत के साथ नहीं थी एग्रीमेंट। अभी हुकूमत बनी ही नहीं थी, बल्कि तो पार्टीज को तो चाहे वो सिंध के सूबे में हो, पंजाब में हो या मरकज में हो, वो पार्टीज तो बहरहाल वही हैं जिनकी आपस में एग्रीमेंट हुई है। तो अगर वो पार्टीज हैं तो दे आर बाउंड बाय दैट एग्रीमेंट। पहली चीज तो ये। दूसरी बात ये कि स्पेसिफिकली ये बात इन अल्फाज में कहना जो है वो सारी बात को नेगेट करता है। बेसिकली पॉलिटिकल स्पेस की बात है कि जी अगर हम इत्तेहादी हैं तो इत्तेहादी बन के आगे चले, अगर इत्तेहादी नहीं है तो फिर हम इत्तेहादी नहीं है, फिर तो हम साथ नहीं है, फिर हम क्यों मरकज में हुकूमत के साथ वोट देते हैं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और बजट और इस किस्म की हर चीज़ पे हम क्यों साथ देते हैं। तो ये वाला सवाल जो है वो बार बार उठता है। अब जाहिर है कि हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो कि ना चाहते हों कि ये एग्रीमेंट आगे बढ़े, या इवन दैट कि ये हुकूमत जो है जो मरकज में इस वक्त है वो भी ना चले। लेकिन वो हर एक के पर्सनल पसंद नापसंद पे तो बात नहीं है। वो तो जब पार्टीज खुद डिसाइड करती हैं कि भाई हाँ हम आगे चल सकते हैं या नहीं हम नहीं चल सकते, तो फिर ही इसको एक तरफ करवट बैठेगा ना। ठीक है। मसलन वो जो एग्जैक्ट एग्रीमेंट का हिस्सा दोनों लोगों के इन राइटिंग एग्रीमेंट के बुनियाद पर अभी तक नहीं हुआ, वो हम इतना तो मान लें कि ये पॉलिटिकल स्पेस और पंजाब में आपको एक इंतज़ामी इख्तियारात का मसला था जो कि दिस इज वन ऑफ द पॉइंट्स जो कि हमारे हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन में बड़ी मुश्किलात आ रही हैं। ठीक। अच्छा सर, ये बताइए कि ये मदारिस का एक बिल है जो असेंबली ने पास किया और उसके बाद वो सदर के पास गया और सदर ने उस पर एतराज़ लगा दिया। फिर हमने सुना कि वो स्पीकर ने उन एतराज़ात को दुरुस्त किया और फिर सदर साहब को भेज दिया बकौल मौलाना साहब के कि वो एक्ट बन चुका है। तो अब हुकूमत के लिए वैसे ही मुश्किलात है और आपने सियासी अदम इस्तेहकाम
کی بات کی کہ اس میں ابھی تک حکومت پوری طرح کنٹرول نہیں کر سکی ہے، ایک طرف پی ٹی آئی مسلسل ایسے حالات پیدا کر رہی ہے. تو اگر مولانا یا مدارس کے جو 40 سے 45 ہزار ہیں ان میں سے بیشتر کر کے مولانا صاحب کے ساتھ اس ایشو پہ، کیونکہ انہوں نے تو واضح طور پر اعلان کر دیا ہے کہ ہر صورت میں یہ بل پاس ہونا چاہیے، لیکن صدر کا اعتراض ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اس موقف پہ کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ ہم نے مولانا صاحب کے ساتھ جو بھی کمٹمنٹس کی تھیں، ہم ان کمٹمنٹس کے پابند ہیں اور ہم ان کو عملی جامہ پہنائیں گے. یہ ہم کنوے بھی کر چکے ہیں، بلاول صاحب بھی کر چکے ہیں، میں بھی کر چکا ہوں کہ اس حد تک ہم اگر کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے تو اس کو درست کیا جا سکتا ہے. آیا ہم کہیں کہ پریزیڈنٹ کے پاس یہ اتھارٹی تھی کہ ایک دفعہ واپس کر سکتا ہے لیکن 2 دفعہ نہیں، تو اس کا بھی کوئی انٹرپریٹیشن جو ہے کسی نہ کسی نے کرنی ہے. جو مین نقطہ تھا جس پہ ایکچولی جس وقت پاس بھی ہوا، یہ کر لینا چاہیے تھا اسی وقت، وہ یہ ہے کہ فیڈرل جو لیجسلیچر ہے، چاہے وہ قومی اسمبلی اور سینٹ اکٹھے، وہ 18ویں ترمیم کے بعد وہ صوبوں کے بہاف پہ لیجسلیشن نہیں کر سکتے. تو یہ پورا جو قانون پاس ہوا وہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری اور جو فیڈرل ایریاز ہیں اس پہ لاگو ضرور ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اس میں یہ شک ڈالنی چاہیے تھی جو کہ اس وقت رہ گئی. تو میرا خیال ہے کہ اس کی تھوڑی بہت کریکشن کرنے کے بعد یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا سر، میں یہ آتا ہوں کہ پی ٹی آئی حکومت مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. پہلے تو پی ٹی آئی راضی نہیں ہوتی تھی، اب حکومت راضی نہیں ہوتی ہے. سر دونوں میں اعتماد کا فقدان نظر آ رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، اعتماد کا فقدان تو نیچرل ہے نا، کہ جب اتنی ساری بدمزگی بیچ میں ہوتی رہی ہو تو اعتماد کس کو کسی پہ ہوگا. میرا خیال ہے کہ سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے کہ مل بیٹھ کے کتنی بھی دوریاں ہوں مسائل کا حل نکالیں. تو وہ جب تک ڈائیلاگ نہیں ہوگا تب تک یہ نہیں ہے. اب تھوڑی سی اس میں کچھ ایگو کے بھی ایشوز ہیں کہ جی آپ پہل کریں، وہ آپ پہل کریں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم اس طرف ضرور موو کر رہے ہیں. ایک تو اعتماد اس لیے بھی نہیں ہوتا کہ پی ٹی آئی کی پوزیشن اس دن کے خان صاحب کے موڈ کے مطابق کبھی پازیٹیو ہوتے ہیں، کبھی نیگیٹو ہوتے ہیں. تو ایک کنسسٹنسی اگر ایک دفعہ آ جائے، یہ کانفیڈنس ہو کہ بھئی ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور یہ معاملات پہ ڈسکشن اوپن مائنڈ کے ساتھ ہوگا، پری کنڈیشنز کے ساتھ نہیں، تو پھر بات ہو سکتی ہے. لیکن مشکل یہ خان صاحب اندر ہیں اور باہر ان کے بہت سارے لیڈر ہیں اور ہر ایک اپنے مزاج کے مطابق بیانات دیتا ہے. تو وچ از ریئل پی ٹی آئی انٹل ان کی ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے ایک کلیئر لائن نہ آ جائے تب تک یہ تھوڑا سا جو ہے ابہام وہ رہے گا. اچھا سر، حکومت مخلص ہے، آپ سمجھتے ہیں حکومت مخلص ہے؟ نہیں، مخلص اور نا مخلص کی بات نہیں ہوتی نا ڈاکٹر صاحب. بات ساری یہ ہوتی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے فائدے میں ایک چیز ہے تو آپ کریں گے، اگر سمجھتے ہیں کہ نہیں فائدے میں نہیں ہے تو آپ نہیں کریں گے. اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے تو ایک بہت بڑی جماعت ہے پی ٹی آئی، اس کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا جو ہے وہ حکومت کے فائدے میں ہے. تو اس لحاظ سے چاہتے نہ چاہتے ان کو بیٹھنا تو پڑے گا. اچھا سر یہ بتائیے، پی آئی اے کی نجکاری میں بڑی پرابلمز آ رہی ہیں، کہاں پرابلم ہے، کس وجہ سے پرابلم ہے سر؟ میرا خیال ہے کہ پہلے دن سے غلط طریقے سے کی جا رہی ہے اور اس میں اس لیے پرابلمز آئے. ہمیں جو جس فائنینشیل ایڈوائزر اپوائنٹ ہوئے اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں وہ اس سے بہتر ہو سکتی تھیں، جو کہ جس کے مطابق اس کے بعد جتنا ایفرٹ ہونا تھا، اگر آپ نے ملک کے 4 لوگوں کو بلا کے انہی کے بیچ میں وہ بات کرنی تھی تو ان سے بیٹھ کے بات کر رہے تھے. پھر باہر کے فائنینشیل ایڈوائزر کی کیا ضرورت تھی؟ جب اس قسم کی پرائیویٹائزیشنز ہوتی ہیں آپ نے ان لوگوں کو جو ہے لیڈ دینی ہوتی ہے جو کہ اس کی باہر شریف بھی کر سکیں اور
جس کے پاس ایکسپیرینس ہو. دنیا میں بڑی بڑی فرمز ہیں جو کہ یہ کر سکتی ہیں. جو فرم ہائر ہوئی وہ ضرور ایک بڑا نام ہے، لیکن ایک اور فیلڈ میں وہ آپ کو بیک اپ سپورٹ، اس کی ویلیویشن، اس کے نمبرز کرنچنگ تو کر کے دے سکتی ہے، لیکن مارکیٹنگ کے لیے پھر بھی آپ کو ایک بڑی انویسٹمنٹ بینک چاہیے. دوسرا یہ کہ جو معاہدہ ہوا اس میں انسینٹیو نہیں تھا اتنا بڑا کسی کو کے باہر جا کے محنت کر کے کریں، کیونکہ اگر آپ ریٹینر پہ زیادہ تر بیس کریں گے اور تھوڑا سا سکسیس فی دیں گے تو کوئی انسینٹیو یہ نہیں ہوتا. نااہلیت سر، نااہلیت ہے یا یہ نااہلیت ہے یا ناواقفیت ہے سر؟ بھائی یہ میں اس پہ ایڈجیکٹیوز تو نہیں ڈالوں گا، لیکن جو بھی ہوا وہ صحیح نہیں ہوا. اور اب جب ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو اب وہ ساری ایشوز کو درست کر کے پھر آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیے کہ کے پی کے حالات کافی خطرناک ہیں. وہاں پہ محسوس ہو رہا ہے کہ آئین کے تحت حکومت نہیں چلائی جا رہی ہے، کیونکہ اس کے وسائل کا مسئلہ بھی آ رہا ہے. وہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشنز بھی ہے. ابھی آپ نے کرم کے حوالے سے دیکھا. گورنر آپ کا ہے سر، اس کا مطالبہ ہے کہ کابینہ جو ہے وہ استعفیٰ دے. آپ سمجھتے ہیں سر یہ مطالبہ جائز ہے، صحیح ہے گورنر صاحب کا؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ استعفیٰ گورنر تب مانگتا ہے جب آپ اپنا ممبرس کا کانفیڈنس کھو چکے ہوں. تو آئینی طور پہ وہ تو بات نہیں ہے. اب بات آتی ہے سیاسی ایشو پہ. یہ بالکل درست ہے کہ کرم کا ہو یا اوور آل لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو پورے صوبے میں، کرم میں اتنی خون ریزی ہو رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، یا باقی ڈسٹرکٹس میں کئی ڈسٹرکٹس میں جو ہے آپ کا ہولڈ ہی نہیں ہے، چاہے وہ طالبان ہوں یا اور لوگ ہوں. تو کوئی بھی وزیر اعلیٰ جو ہے جس کے ہاتھ میں وہاں کی لا اینڈ آرڈر ہے وہ مطمئن نہیں ہو سکتا، اور اس کو مطلب دن رات اس بات پہ جو ہے سوچنا چاہیے کہ میں ان حالات کو کیسے ٹھیک کروں. اور فوکس جو ہے اس لحاظ سے نہیں نظر آتا کے پی گورنمنٹ. تو مطالبہ جائز ہے سر، گورنر صاحب کا مطالبہ جائز ہے، تو پھر صدر صاحب کو اقدام لینا چاہیے نا سر، مرکزی حکومت کو اقدام لینا چاہیے. گورنر راج لگایا جا سکتا ہے. ماضی میں آصف علی زرداری صاحب نے سر 2 گورنر راج لگایا ہے، تو یہ تو صوبے آئین کے مطابق ہی نہیں چل رہے ہیں، اور آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے. اگر کوئی اور انسٹرومنٹس استعمال کر کے حالات کو بہتر کیا جا سکتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور بالکل ہی حالات اس نہج پہ پہنچ جائیں تب بھی ایک بہت لیمیٹڈ آپ کے پاس اسکوپ ہوتا ہے جس میں آپ یہ کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ میری خواہش ہے کہ آج پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو اور پیپلز پارٹی کی حکومت آ جائے اور ہم جو ہے آئین کی چیکوں کو استعمال کر کے لیں. لیکن اگر حکومت فیڈرل گورنمنٹ، یہ پریزیڈنٹ کا اختیار نہیں ہوتا، پلیز بی ویری کلیئر، یہ اختیار فیڈرل گورنمنٹ کا ہوتا ہے، جو کہ جو بھی آرڈر کرتی ہے پریزیڈنٹ کا تو پھر وہ نام استعمال ہوتا ہے، ورنہ ہر ایکشن جو ہے وہ گورنمنٹ اٹھاتی ہے، پرائم منسٹر. سر آخری سوال ہے میرا، آخری سوال ہے کہ عمران خان کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ بالکل آخری 30 سیکنڈ ہے سر میرے پاس. اب ظاہر ہے میرے پاس نہ کرسٹل بال ہے، نہ میں کوئی رات کو خواب دیکھتا ہوں جس میں یہ چیزیں نظر آئیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ان کی پالیسی، سیاسی پالیسی چینج نہیں ہوئی تو ان کے حالات بہتر نہیں ہوں. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے بڑی تفصیل سے ہمارے سوالات کا جواب دیا. یہ تھے سید نوید قمر صاحب، سابق وفاقی وزیر، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد پھر ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کے ساتھ، دوسرے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. جی میں ہمارے اس دوسرے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہیں محمد علی درانی صاحب، سابق وفاقی وزیر، سینئر سیاستدان. ان سے ہم بات کرتے ہیں. جی درانی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بسم اللہ. اچھا سر، میں اس وقت پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، معاشی صورتحال اور سیاسی صورتحال، یعنی سیاسی استحکام اور معاشی استحکام کے حوالے سے مختصر سا آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہتا ہوں.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, जहाँ तक ताल्लुक है सियासी इस्तेहकाम का और मुआशी इस्तेहकाम का, इस वक्त दोनों चीज़ें जो हैं वो आपस में एक दूसरे से मिली हुई हैं, और पूरी दुनिया हमें यही कह रही है कि अगर आप मुआशी इस्तेहकाम चाहते हैं तो आपको अपने मुल्क में सियासी रिकन्सिलिएशन और सियासी जो एक टकराव है उसको ख़त्म करके मुल्क के अंदर एक हम आहंगी पैदा करनी पड़ेगी। और वज़ीर ख़जाना का बयान हमारे सामने है कि उन्होंने कहा कि इस टकराव की वजह से 190 बिलियन रोज़ाना का नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को। तो इस वक्त हम एक मुश्किल कैफियत से गुजर रहे हैं मईशत की, और एट द सेम टाइम हमने मुल्क के अंदर सियासत और सियासी टकराव को भी अपनी आखिरी हदों तक पहुंचाया हुआ है। तो ये अब इस वक्त मुझे तो और कोई रास्ता नहीं नजर आता कि अगर आप मुल्क के अंदर इस्तेहकाम चाहते हैं। अच्छा सर, अगर तो इस्तेहकाम के लिए इस वक्त पीटीआई भी अब मुज़ाकरात की बात कर रही है, हुकूमत भी मुज़ाकरात की बात कर रही है, लेकिन सर इसके बावजूद मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। दोनों एक दूसरे पे संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं, दोनों कह रहे हैं कि मुखलिस नहीं है। तो आप कैसे देखते हैं सर? मतलब जहाँ तक सवाल है ना मुज़ाकरात का और इन मुज़ाकरात का, मैं तो इस चीज़ पे गवाह हूँ कि मैंने पीटीआई को हमेशा यही कहा था कि उन्हें पार्लियामेंट में मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे। अब वो इसके लिए डेफिनेटली तैयार है, लेकिन मुज़ाकरात कोई ऐसी चाबी नहीं है जिसको आप ऑन करें तो वो शुरू हो जाएंगे। मुज़ाकरात इक़दामात के ज़रिए शुरू होते हैं, और मुज़ाकरात का पहला कदम जो है वो हकीकी मानों में हुकूमत को उठाना पड़ता है। जब भी हुकूमतों ने मुज़ाकरात, भुट्टो साहब से लेके का दौर भी आपको याद होगा, जब उन्होंने मुज़ाकरात किए थे सबसे पहले उन्होंने सियासी जो काबरीन थे, सियासी कैदी जो थे, उनको रिहा किया था, और उनकी रिहाई के बाद जो है एक नया अमल शुरू हुआ था जिसके नतीजे में बातचीत आगे बढ़ी थी। तो मैं भी ये समझता हूँ कि आज अगर इस वक्त मुज़ाकरात की चाबी जो है या मुज़ाकरात का अख्तियार हुकूमत के पास है, लेकिन ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान को शुरू करने पड़ेंगे। उन्हें जो सियासी तो कैदी जो उन्होंने रखे हुए हैं उनको छोड़ना पड़ेगा और उनसे बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो ये कर लें तो मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि ये मुज़ाकरात फौरी तौर पर शुरू हो जाए। लेकिन सर लेकिन सर ये जो हम हुकूमती चंद अफराद से बात करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, मैं वो सामने तो शायद ना कहें लेकिन कहीं कुछ कहा भी जाता है, वो ये कहते हैं मुज़ाकरात बराबरी की बुनियाद पे होता है। इमरान खान की मुतवातिर गलतियों की बुनियाद पर इमरान खान बहुत कमज़ोर विकेट पर आ चुके हैं। जो भी उन्होंने किया है, जितनी बड़ी बड़ी गलतियां किया हैं, आज वो बहुत कमज़ोर विकेट पे हैं। तो हुकूमत उनसे बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात क्यों करे, उनके शराइत पर मुज़ाकरात क्यों करे? देखिए, किसी भी शर्त पे नहीं मुज़ाकरात, हुकूमत कोई भी किसी शर्त पे मुज़ाकरात नहीं करता, और ये शर्त के कोई कमज़ोर हो गया है तो अब उससे मुज़ाकरात क्यों किए जाएं, और जब वो ताकतवर था उस वक्त मुज़ाकरात होने चाहिए थी। ये थोड़ी सी एक कम समझी की बात है। मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात इस वक्त भी हुकूमत को ही करने हैं और पहले भी हुकूमत को ही करने थे, और मुज़ाकरात जब होते हैं हुकूमत जो होती है उसका अपर हैंड होता है। वो हुकूमत जिसने किसी फर्द को जेल में डाला हो, जो किसी फर्द की एक बेल के ऊपर उस पर 10 मुकदमे और कायम कर सकती हो, जो कि उसको किसी सेल में रख सकती हो, वो हुकूमत कैसे कमजोर हो सकती है? वो जो ताकतवर है, हम ये देखते हैं कि मुल्क आगे नहीं बढ़ पाते। तो आज भी यही बात है। ये तो बहुत ही एक नाइफ स्टेटमेंट है जो हुकूमत के अफराद दे रहे हैं कि जी आज वो कमजोर है तो हम आज भी बराबरी नहीं है, अब वो कमजोर, इसका मतलब ये है कि ये हुकूमत मुज़ाकरात चाहती नहीं है। तो यकीनी तौर पे इस वक्त हुकूमत और वजीर आज़म मुज़ाकरात नहीं चाह रहे। जब भी वो कैदियों को रिहा करने के बजाय, रिहा करने से मुराद ये नहीं कि उनके मुकदमात खत्म हो जाए, मुकदमात चलते रहे, ECL पे डालते हैं, उन्हें ला के सामने बिठाएं। मैं गारंटी कर सकता हूँ, नोइंग ऑल द ऑपोजिशन पार्टीज, कि अगर हुकूमत इस वक्त अपोजिशन के लोगों को सियासी मुकदमात में से निकाल के अपने सामने बिठाती है, तब मुज़ाकरात तब ही शुरू होंगे, इसके बगैर शुरू नहीं होंगे। लेकिन आप समझते हैं सर मौजूदा हुकूमत के पास मैंडेट है मुज़ाकरात का? मौजूदा हुकूमत के पास, फिर रिपीट कर देता हूँ, मैंडेट है। कुछ लोग कहते हैं उसके पास मैंडेट ही नहीं है, क्या मुज़ाकरात करेगी?
دیکھیں وہ تو میں بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اگر حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے تو حکومت کو گھر چلے جانا چاہیے۔ اگر حکومت اپنے آئینی اختیارات اپنے پاس نہیں رکھتی تو اس کو گھر چلے جانا چاہیے۔ اگر حکومت جو ہے اپنے اختیار کو استعمال نہیں کر سکتی، اتنی نائب ہے، تو پھر فیڈر لے کے اس میں پگوڑے میں سو جانا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ حکومت کے پاس اگر اختیار نہیں ہے تو پھر کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہو تو میں تو فوراً کر دوں، یہ سارے کا سارا اختیار حکومت کے پاس ہی ہے۔ حکومت جو ہے وہ پاؤں زمین میں گاڑ کے جو ہے وزیر اعظم صاحب اس وقت جو ہے مذاکرات کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہوئے ہیں، اور میں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر حکومت اپنا یہی رویہ جاری رکھتی ہے تو پارلیمنٹ کو چاہیے کہ وہ نیا وزیر اعظم اور نئی حکومت منتخب کر کے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ اختیار جو ہے یہ بہرحال پارلیمنٹ کے ذریعے حکومت کے پاس ہی ہے کہ وہ اس وقت ٹکراؤ کو ختم کرے اور آگے بڑھے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے اور ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ اب نیا وزیر اعظم آنا چاہیے؟ کیونکہ یہ گفتگو تو اب سر عام آنے لگی ہے، ڈسکشن کا حصہ ہو گیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سے تبدیلی آنی چاہیے۔ دیکھیں اس لیے تبدیلی لانی پڑے گی یا آنی پڑے گی، ملک رکا ہوا ہے، ملک کی ترقی رکی ہوئی ہے، معیشت رکی ہوئی ہے، دنیا کے اندر جگ ہنسائی ہو رہی ہے پورے ملک کی۔ اس جگ ہنسائی سے نکلنے کے لیے کون ہے آخری ادارہ جس نے اپنا رول؟ نہ پرائم منسٹر کوئی رول ادا کرے، نہ پریزیڈنٹ کوئی رول ادا کرے، اور نہ ہی پارلیمنٹ کوئی رول ادا کرے۔ اسپیکر صاحب صرف بیان دیتے ہیں اور ان کے پیچھے 4 کارٹون کھڑے ہو کے جو ہے وہ لان تان شروع کر دیں۔ تو مطلب ایسی صورتحال میں آپ کو یقینی طور پہ سوچنا پڑے گا کہ وہ کیا اقدامات ہیں جن کے ذریعے آپ ملک میں ایسا ماحول بنا سکتے ہیں کہ ملک کی سیاست اور ملک کی معیشت اور ملک میں مفاہمت آگے بڑھ سکے۔ اچھا سر، یہ بات بھی سامنے ہے کہ موجودہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ جو خطرہ ان کو عدالت سے تھا، بہت بڑا خطرہ، وہ 26ویں ترمیم کے بعد ختم ہو گیا ہے۔ حکومت کے لوگ بڑے اطمینان میں ہیں۔ دوسری طرف فوج جو ایک بہت اہم ادارہ ہے، ماضی میں حکومتوں کے جانے آنے میں ان کا بڑا رول رہا ہے، وہ بھی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو حکومت کو تو خطرہ کسی چیز سے نہیں ہے۔ اور دوسری طرف عمران خان انقلاب کی بات کرتے ہیں، تحریک چلاتے ہیں، لوگ ان کو ووٹ دینے کو تیار ہیں سر، انقلاب لانے کو تیار نہیں ہے۔ بس چھوٹا موٹا جھٹکا ہوتا ہے عمران حکومت کو، وہ جو ہے جلوس آتے ہیں وہ واپس ہو جاتے ہیں وہ بھی۔ تو حکومت کیوں مذاکرات کر کے عمران خان کو باہر لانے کی کوشش کرے گی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بہت آپ نے صحیح بات فرمائی کہ ان کے پاس مطلب ووٹ کا تو اختیار عوام کے پاس ہے، تو عوام اور سیاست اسی چیز کا نام ہے، اور یہ اگر کسی کو نہیں پتا، پی ٹی آئی کو نہیں پتا، انہیں پتا ہونا چاہیے کہ ان کا ووٹر جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے، اور ووٹر سے پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے ہی کام لیا جا سکتا ہے، ان سے ٹکراؤ کے ذریعے کام نہیں لیا جا سکتا۔ تو یہ تو ادھر کی حکومت ہو گئی، یہ تو حقیقت ہو گئی۔ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، حکومت کو بھی اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ 26ویں ترمیم کے نتیجے میں انہوں نے اپوزیشن کا، یہ جرم تو ہمارے سے ہی ہوا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ نے سافٹلی ایک ٹرانسفرمیشن کرنی ہے، عوام کے گریونسز کو ایڈریس کرنا ہے، تو فارم 47 سے 45 تک کا سفر جو ہے وہ عدالتوں کے ذریعے طے ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ کیا کہ یہ سن کے عدالتوں کے چاروں ٹائر پنچر کر دیے۔ انہوں نے پاکستان کا ایک ایسا ادارہ جو کہ اس پوزیشن میں تھا کہ وہ عوام کو بھی ریلیف دے سکتا اور ان کو بھی، ان کی عزت بھی بچا سکتا، اس کو انہوں نے فارغ کر دیا۔ اب وہ ادارہ تو فارغ ہو گیا لیکن مسئلہ تو پھر بھی حل نہیں ہوا، کیونکہ مسئلہ حل کرنے کا کام ادارے کے پاس تھا، اور خود یہ بھی غیر محفوظ ہو گئے ہیں۔ اداروں کو ٹوٹلی جو ہے اس کے 2 پہیے ایک طرف جا رہے ہیں، 2 دوسری طرف جا رہے ہیں، اور 4 پہیوں کی ہوا نکال دی ہے۔ اور تیسری چیز جو سب سے بڑی ہے وہ یہ کہ حکومت کو اس چیز کا زوم کہ انہیں کسی چیز کا خطرہ نہیں ہے۔ یہ زوم جو ہوتا ہے، یہ میں نے تو نہیں دیکھا کسی بھی حکمران کو جب تک وہ اقتدار میں ہوتا ہے اس کو یہ زوم نہ ہو۔ اس کے لیے تو بڑی وزڈم کی ضرورت ہوتی ہے، بڑی سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ یہ احساس کریں کہ وہ
چونٹیاں کیڑے وہ عوام جو جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک پولیس کی گاڑی کے نیچے مسل سکتے ہیں، جن کو جو ہے آنسو گیس کے گولوں سے آپ اڑا سکتے ہیں، ان کی اہمیت کو آپ سمجھنا شروع کریں۔ لیکن تاریخ یہی بتاتی ہے کہ یہی چونٹیاں اور یہی جو چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں یہ ہاتھیوں کے ناک میں گھس جاتے ہیں اور بڑے بڑے حکمران جو ہیں وہ زمین پہ گر جاتے ہیں۔ لہٰذا اب یہ تو سمجھ کی بات ہے ڈاکٹر صاحب۔ ٹھیک ہے، کہ کون اچھا سر سمجھتا ہے یہ اور مجھے کون نہیں۔ بتائیے سر کہ آپ نے ابھی خود بھی کہا کہ عمران خان کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ان کے لوگ سیاسی پروسیس کا تو حصہ ان کے ساتھ بن سکتے ہیں، یعنی ووٹ دے سکتے ہیں، ابھی بھی الیکشن ہو تو ہو سکتا ہے بڑی تعداد میں ان کو ووٹ پڑے، لیکن انقلاب کے لیے یا آپ کے لڑنے مارنے کے لیے تیار نہیں۔ کئی جگہوں پر ہم نے دیکھا جیل بھرو تحریک بھی ناکام ہوئی، احتجاج بھی ناکام ہوا، فائنل کال بھی ناکام ہوئی، آپ کے کئی ایسے سٹیپ ہیں وہ بھی ناکام ہوئے۔ اب سول نافرمانی کی بات کی جا رہی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ عمران خان کا صحیح ہوگا یا یہ ان کا بہت بڑا ایک ناکام فیصلہ ہوگا جس کا نقصان ان کو پہنچے گا؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت جو ہے کوئی بھی یا پاکستان کے اندر، جب پاکستان میں پاکستانیوں کی حکومت ہے، اچھے برے ہو سکتے ہیں، ان کے خلاف سول نافرمانی کا کوئی وہ بنتا ہے، مطلب اسی کوئی ریلیونس بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ناکام ہو رہی ہے سر۔ اب میں آگے چلتا ہوں، خان صاحب کو سمجھانا پڑتا ہے سر کہ ایسا عمل نہ کریں کہ مزید مقدمات بنیں، مزید آپ کے لوگوں کو مسائل پیدا ہوں۔ اب آتے ہیں سر ذرا سا ٹائم کیونکہ کم ہے، یہ مدارس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کیا ہاتھ ہو گیا سر؟ دیکھیں، مدارس کا جہاں تک تعلق ہے، مدارس کے بارے میں دو آراء پائی جاتی ہیں، اور ان آراء کے اندر جو ہے اس وقت ایک بہرحال مولانا کا بھی ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے ساری چیز کے اندر۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا سے تو اس میں ہاتھ نہیں ہوا، یا ہوا ہے وہ وہی بتا سکتے ہیں، لیکن سر بل پاس ہو گیا نا، سر بل پاس ہو گیا، 26ویں ترمیم کے ساتھ بل پاس ہو گیا، صرف ایک بل پر صدر نے اعتراض کر دیا، باقی سب پر سائن کر دیا، تو اس طرح تو ہاتھ دیکھیں جی، یہ ہاتھ جو یہ والا جو معاملہ ہے، سب سے بڑا پہلا تو ہاتھ ہوا ہے جناب جوڈیشری کے ساتھ، اور ملک کی عدالتوں کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، اور ملک کے عوام کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے۔ جہاں تک دینی مدارس کا تعلق ہے، اس کے اوپر جو ان کی آراء ہے یا رائے ہے، اس کو وہ اپنا قانونی حق کہہ رہے ہیں۔ تو اگر اس وقت عدالتیں ہوتی تو اس کا فیصلہ ہو جاتا، جو ان کا گریوینس ہے وہ ریزالو ہو جاتا، لیکن عدالت نہ ہو۔ 26ویں ترمیم جو ہے وہ مولانا کے مسئلے کی حل کے راستے میں اب رکاوٹ بن کے کھڑی ہوگی ہے۔ میری بات کو ذرا سمجھیں گے کہ خود وہ ترمیم جو کروائی گئی ہے وہی اس وقت مولانا کے مسئلے کو حل کے راہ میں رکاوٹ ہے۔ تو سر آئینی بینچ تو موجود ہے، آئینی بینچ موجود ہے، تو یہ فیصلہ تو آئینی بینچ پہ جا سکتا ہے۔ میں نے تو کہا ہے کہ چاروں ٹائر پنچر ہیں، آئینی مجھے تو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ تو جس طرح اس کے چاروں ٹائر پنچر ہیں، تو وہ اب کیا فیصلہ کریں گے؟ اچھا سر مجھے یہ بتائیے، ٹائم کم ہے سر، مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان سے جو یہ موجودہ قیادت ہے آپ کو نظر آتا ہے سر، بڑے بڑے نام ہیں، خاص طور پہ وکلا ہیں، یہ سیریس ہیں؟ اگر یہ سیریس ہیں تو پھر بشرا بی بی کو کیوں اسٹیپ لینا پڑا سر، فرنٹ پہ کیوں آنا پڑا، اور اس کی توسیع عمران خان صاحب کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک سوال ہے بشرا بی بی کا، ان کی بہنوں کا، یہ پاکستان کی دنیا کی تاریخ ہے کہ مطلب فاطمہ جناح محترمہ نکلیں، اس کے بعد نصرت بھٹو نکلیں، بے نظیر بھٹو نکلیں، کلثوم نواز صاحبہ نکلیں، مریم بی بی نکلیں، تو مطلب مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے عزیزوں کے لیے جو ہے مختلف وقتوں پہ نکلا کرتی ہیں اور وہ کیا کرتی ہیں۔ لیکن میں ایک چیز یقینی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ ان کی پارٹی پہ نہیں ہوگا۔ پارٹی کی قیادت انہیں چاہیے، اور وہ انہوں نے کی بھی ہے، وہ مروثیت سے انہوں نے بچایا ہے اپنی پارٹی کو، اور وہ مجھے لگتا ہے کہ پارٹی کے مفاد میں اور اپنے مفاد میں بچا کے رکھیں گے۔ باقی اوپر نیچے کا معاملات پارٹیوں میں ہوتے رہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے بارے میں ڈاکٹر صاحب ایک بات بتا دوں، عوام ابھی اس کو نہیں چھوڑے۔ آپ صحیح فیصلے کریں، غلط کریں، آپ جیل میں رکھیں، 100 مقدمے بنائیں، 200 مقدمے بنائیں، اس وقت جو ووٹر ہے خان صاحب کا وہ ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہٰذا اور پارٹی تقسیم بھی نہیں ہو سکتی، چونکہ پارٹی جو ہے اس کا
تمام اختیار جو ہے وہ جس فرد کے پاس ہے اس کے اوپر عوام کا اعتماد قائم ہے. جس کو وہ کہے گا میں اس کو صحیح کہتا ہوں اس کا فالوور اس کو صحیح کہیں گے, جس کو غلط کہے گا غلط. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیلنجز تو ہیں, پرابلمس تو ہیں, چیلنج نہیں ہے, یہ کچھ بگڑے گا نہیں. ٹھیک ہے سر, کیونکہ وقت کی کمی ہے, تفصیل سے اور کسی اسٹیج پہ انشاءاللہ کے ساتھ کچھ نئے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ. یہ تھے جناب محمد علی دورانی صاحب جن سے ہم بات کر رہے تھے. وقت ختم ہو جاتا ہے ناظرین, ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.